قافلہ عشق کے ناظرین کو آداب. اس بزم میں آج گفتگو ہوگی کیفی اعظمی کی فلمی شاعری پر. یقیناً آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ فلمی شاعری کیوں؟ کہ کیفی اعظمی نے اور شاعری نہیں کی؟ کیا وہ ادب کے دائرے میں نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہے. بلکہ میں تو اس طرح کی تقسیم کے ہی خلاف ہوں کہ یہ فلمی شاعری ہے، یہ ادبی شاعری ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ادبی شاعری فلموں میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی کی ایک مثال کیفی اعظمی ہے. دوسرے لوگ بھی ہیں جن میں ساحر لدھیانوی یقیناً بڑا نام ہے، مجروح سلطان پوری ہیں، جانثار اختر ہیں، تو یہ لوگ ہیں. لیکن کیفی اعظمی کی شاعری پر ہی میں اکتفا کروں گا اس وقت. اس کی وجہ کئی ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کیفی اعظمی کی شاعری جو فلموں کی بھی ہے، اس میں بہت کم شاعری آپ کو ایسی ملے گی جو ہلکی ہو، یعنی اس میں فلموں کے حساب کے سمجھوتے ہوں. اس ٹاپک پہ میں بعد میں آؤں گا، اس موضوع پہ. پہلے کیفی اعظمی کا ایک بہت مختصر تعارف، کیونکہ کیفی اعظمی کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں. ہاں، ایک چیز ضرور مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں، میں نے ایک سے زیادہ لوگوں سے سنا کہ کیفی اعظمی کا ریکگنیشن اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ شبانہ اعظمی کے والد ہیں. میں شبانہ اعظمی کی بے انتہا عزت کرتا ہوں، ان کو بحیثیت فلم ایکٹریس بہت اونچے پائیدان پہ رکھتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ کیفی اعظمی کی شہرت میں ان کا کوئی رول ہے، تو یہ شبانہ اعظمی کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور کیفی اعظمی کے ساتھ تو ہے ہی ہے. کیونکہ جب شبانہ اعظمی فلموں میں آئیں تو کیفی اعظمی بہت زیادہ مشہور ہو چکے تھے، یعنی ان کی شہرت آلریڈی اسٹیبلش تھی، اس میں شبانہ اعظمی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو شبانہ اعظمی کے مرہون منت بالکل نہیں ہے وہ اپنی شہرت کے لیے یا اپنے مرتبے کے ریکگنیشن کے لیے. کیفی اعظمی کے بارے میں دوسری بات جو مجھے بے انتہا پسند ہے وہ یہ ہے کہ کیفی اعظمی ایک آئیڈیالوجی سے جڑے ہوئے تھے، کمیونسٹ تھے وہ، اور ان کی آئیڈیالوجی اور ان کی پریکٹس میں فرق نہیں تھا. یعنی وہ ویمن امپاورمنٹ کی بات 40s میں بھی کر رہے تھے، جب انہوں نے اس طرح کی نظم لکھی کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. اگر وہ سیکولر تھے تو اس طرح کی نظمیں بھی لکھتے تھے جو فلمی نظم نہیں ہے. رام کا دوسرا بنواس آپ لوگوں نے بہتوں نے پڑھی ہوگی، جو ایودھیا 6 دسمبر کے واقعے کے بعد انہوں نے لکھی. اور بہت سی دوسری نظمیں، آوارہ سجدے ان کی کتاب کا نام ہے. دوسری بات، انہوں نے خالی یہ نہیں کہ ایک نظم لکھ دی، انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کیا. انہوں نے مجوا میں ایک سوسائٹی بنائی جو کہ گرل چائلڈ اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے سوسائٹی بنی تھی، جہاں پر اب تو کمرشل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں کی عورتوں کا بنایا ہوا کام جو ہے وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے. اس میں ہو سکتا ہے شبانہ اعظمی کا بھی رول ہو، کیونکہ اس کو پاپولر کرنے میں، لیکن اس کی ابتدا کیفی اعظمی نے کی. اور شبانہ اعظمی کو بھی اگر تحریک ملی یا انسپریشن ملا تو کیفی اعظمی سے ہی ملا ہوگا. کیفی اعظمی اگر کمیونسٹ تھے تو وہ اپنے گھر میں باقاعدہ ایک کمیون کی طرح ہی رہے، وہ کیونکہ ان کے چھوٹے سے گھر میں ڈھیر سارے لوگ رہے جن کا ان سے بظاہر خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف آئیڈیالوجی والا رشتہ تھا. تو اس لیے کیفی اعظمی کی میرے نظر میں بہت عزت ہے. اب آتے ہیں کیفی اعظمی کی شاعری کے اوپر، فلمی شاعری کے اوپر. فلمی شاعری کو اس لیے بھی بہت سے لوگ ادب کے دائرے میں نہیں رکھتے ہیں کہ بہت سے وہ شعراء جو بہت ادروائز اردو ادب میں بھی ان کا مقام ہے، لیکن ان کی بہت سی فلمی شاعری ہلکی مل جائے گی. تو اس میں فلم کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ فلم میں سچویشن کیا ہے، فلم میں جو اس گانے کو گائے گا وہ کون ہوگا، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ گاؤں کا دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے، کس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو شاعر کی لبرٹیز اور آزادی بہت کم ہوتی ہے شاعرانہ. لیکن اس کے باوجود بھی میں کیفی اعظمی کے گانوں کا ذکر کروں گا جہاں آپ کو ہلکی شاعری فلموں میں بھی کم ہی ملے گی، یا یوں کہیں کہ ملے گی ہی نہیں تو بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اس میں. شعلہ و شبنم کی بات کرتے ہیں، ایک فلم 1961 میں آئی تھی. اچھا، یہ بھی بتا دوں میں کہ ان کا اصلی نام اطہر حسین رضوی تھا، جو مجوا میں پیدا ہوئے، اعظم گڑھ میں جو گاؤں ہے جہاں انہوں نے سوسائٹی بنائی. یہ ان کے تعارف میں یہ بات رہ گئی تھی تو میں ایڈ کرتا ہوں. تو بات چل رہی تھی شعلہ و شبنم کی. اب شعلہ و شبنم کے گانے سنیں، اور خاص طور سے کیفی اعظمی کے خالی مکھڑا نہیں جو گانا جہاں سے شروع ہوتا ہے بلکہ اندر کی لائنیں سنیں. تو اب دیکھیے، اب ان کی شاعری مثال کے طور پہ وہ گانا جس کا مکڑا ہے جیت ہی لیں گے بازی دل کی، شعلہ و شبنم کا،
जीत ही लेंगे बाजी दिल की, खेल अधूरा छूटे ना। अब इसके अंदर की लाइनें देखिए, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाएं, तू ना रहे मैं ना रहूं, एक दूजे में खो जाएं। अब पूरा फलसफा उसका भी आ गया कि हम लोग जो इश्क में हैं वो इस तरह से एक हों कि हमें ना फिर कोई खौफ ही ना हो मिलने का या ना मिलने का, और ना तुम्हारा कोई वजूद हो ना मेरा कोई वजूद हो। इन अदर वर्ड्स, आप इश्क की जो आखिरी मंजिल है वहां तक पहुंच गए। ये फिल्मी शायरी है, ये वैसी नहीं है। अच्छा, दूसरा गीत इसी फिल्म का लीजिए आप, वो गाना जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आंखें मुझ में, राग के ढेर में शोला है न चिंगारी है। देखिए कैफी आज़मी ने जो अपनी आइडियोलॉजी थी उसको भी इन्होंने किस तरह से रखा। जाहिर है जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो मार्केट सिस्टम के ज़ाहिर खिलाफ है। अब उनका वो देखिए, फिल्म की सिचुएशन थी तो उन्होंने मौका निकाला। फिल्म की सिचुएशन ये थी, जाहिर है आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने शायद देखी हो शोला और शबनम, कि उसकी एक महबूबा है बचपन की, जो फिर बचपन के बाद वो लोग नहीं रहे एक साथ, फिर उसके हालात ख़राब हो गए और उसे अपने दोस्त का बेइंतहा उसके ऊपर एहसान है उसके साथ रह रहे हैं, और वो गर्लफ्रेंड जो उसकी कभी हुआ करती थी, उसकी महबूबा हुआ करती थी, वो उसकी मंगेतर है। अब वो आदमी उस आदमी के एहसान के तले बहुत ज़्यादा दबा हुआ। तब ये गाना सुनिए आप, उसके गाने के तो मुखड़ा हुआ उसका कि राग के ढेर में शोला है न चिंगारी। इसके अंदर की लाइन सुनिए, कैसे बाजार का दस्तूर तुम्हें समझाएं, बिक गया जो वो खरीदार नहीं हो सकता। ये एक लाइन है उसमें। तो सीधा सीधा मतलब वो इजहार कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को भी ला रहे हैं और फिल्म के गाने को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हैं। ये थे कैफी आज़मी। और आगे चलें, एक आध फिल्म और डिस्कस करते हैं उनकी। एक फिल्म आई थी अनुपमा, अगेन एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म के दौर, उसमें 4-5 ही गाने होंगे, ज़्यादा गाने नहीं थे उसमें, लेकिन उसमें अगर मैं कहूँ कि कम से कम 4 गाने 5 में से वो मुख्तलिफ मूड है उसमें, और कितना भरपूर एक्सप्रेशन है। सबसे ज़्यादा मशहूर तो गाना वही है, धीरे धीरे मचल रहे दिले बेकरार कोई आता है। अब इसमें देखिए ये गाना है, पूरी फिजा क्रिएट होती है, जैसे एक हंसता खेलता घर है, एक बेइंतहा मोहब्बत करने वाली बीवी है, वो इंतजार कर रही है अपने शौहर का, और पूरा नाज न्याज सारी चीज़ें उसमें आपको देखिए, और पूरी एक रोमांटिक फिजा उसमें क्रिएट हो रही है गाने में। लेकिन ख़ास तौर से जो मैं जिक्र करूँगा वो 2 गानों का जो बिल्कुल तज़ाद हैं मूड के हिसाब से। एक गाना वो लड़की गा रही है जो जवानी की उमंगों से भरपूर है, जिसे कहते हैं हर तरह का प्यार, हर तरह की तवज्जो उसको मिली, वो गाना क्यों मुझे इतनी खुशी दे दी कि घबराता है दिल। यानी ये इजहार है उसका कि वो उसे कोई कमी नहीं है। और अंदर की लाइनें देखिए तो इसका और आपको एक्सेजरेशन मिलेगा। एक मैं हूं और बहारें बेशुमार, हो न जाए आज दामन तार तार। यानी इतना है उसके हिस्से में, इतना उसको किस्मत ने दिया है कि उसे जिसे कहते हैं कि शिकवे कोताही दामा हो रहा है। ये वो लड़की, उसका इजहार है, और भरपूर पूरे गाने में आपको मिलेगा। दूसरी तरफ एक वो लड़की है जो सहमी हुई सी है, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट, इसलिए कि उसका बाप उसको उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता था, उसे प्यार नहीं मिला, निगलेक्टेड औरत है, लेकिन अब ज़ाहिर जवानी के अरमान है उसको। वो गाना किस तरह से उन्होंने कैफी आज़मी ने लिखा है उसको, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, ये वो गा रही है। मतलब आप उसका इजहार देखिए। इसी के अंदर की लाइनें आप देखिए, दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, दिल तो सूना ही रहा सब समझें आई थे बहार, कलियों से कोई पूछता हंसती हैं या वो रोती हैं, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं। मतलब वो बातें भी बेचारी अपने आप से ही कर रही है। तो ये इन 2 गानों में आप देखिए तो कितना कंट्रास्ट मिलेगा। या इसी फिल्म का वो गीत, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। ये गाना एक पार्टी में उस फिल्म का हीरो जो शायद शायर है, बहुत ज़माना हुआ देखी थी, यानी ये गीत जो है वो शिकायत है उस लड़की की तरफ से जो सप्रेस्ड है, यानी उसके एक्सप्रेशन, उसका इजहार है उसके जज्बात का। मिसाल के तौर पे उसकी ये लाइनें सुनिए आप, क्या दर्द किसी का लेगा कोई, इतना तो किसी में दर्द नहीं, बहते हुए आंसू और बहें अब ऐसी तसल्ली रहने दो। और भी लाइनें थी इसकी, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली। तो ये शायरी फिल्म में भी कैफी आज़मी ने मतलब पूरे जौहर दिखाए अपनी शायरी के। मतलब किसी तरह से भी नहीं कह सकते ये किसी अदबी शायरी के मुकाबले में कम है।
اور ایک فلم کا ذکر کروں میں، ایک فلم تھی حقیقت. اس کے گانے تو بہت ہی مشہور ہوئے تھے، کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیو. مطلب جو وطن پرستی کے گیت ہیں ان میں ایک سب سے زیادہ پسند کیا جانے، سب سے زیادہ مقبول گیت شاید یہی ہوگا. اور بھی گانے تھے، ہو کے مجبور اسے مجھے اس نے بھلایا ہوگا، یا میں یہ سوچ کر اس کے در سے اٹھاتا کہ وہ روک لے گی، منا لے گی مجھ کو. لیکن میں جس چیز کا خاص طور سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس میں ڈائریکٹر جو اس فلم کے چیتن آنند تھے، ان کا تو کمال تھا ہی تھا کہ انہوں نے اس چیز کو سوچا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی سچویشن یہ ہے کہ ہیرو ہیروئن دونوں مر گئے اور اب گانا شروع ہوتا ہے. مطلب کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس کے بعد گانا سننے کے لیے پبلک رکی رہے گی ہال کے اندر؟ اور پبلک رکی رہتی تھی جب تک اس کی آخری لائن تک نہیں گا دی جاتی تھی اور آ جاتی اس تک پبلک رکی رہتی تھی. لیکن ایسا گانا بھی تو ہونا چاہیے تھا جو پبلک کو روک لے، جو سچویشن پہ فٹ ہو. تو وہ گانا کیفی اعظمی کا تھا جو آپ سبھی نے سنا ہوگا، میں اس کی لائنیں بھی نہیں دہراؤں گا. کر چلے ہم فدا جان و تن ساتھیو، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو. ایک فلم تھی ہیر رانجھا جو 71 یا 72 کی فلم ہے، جس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی پوری فلم جو ہے، اس کے ڈائلاگ جو ہیں پوری فلم کے، وہ شاعری میں ہیں. اور شاعری بھی باقاعدہ میٹرز کے ساتھ، یہ نہیں کہ وزن سے گرے ہوئے ہوں وہ. اور اگین وہی کہ چیتن آنند بڑے ڈائریکٹر تھے، وہ اس طرح کی چیز سوچ سکتے تھے، لیکن انہیں وہ شاعر بھی چاہیے تھا جو ڈائلاگ لکھ سکتا تھا، اور وہ کیفی اعظمی ہی دے سکتے تھے اس طرح کے ڈائلاگ. تو اس فلم کے گانے تو بے انتہا مشہور تھے، ان کا ذکر میں کیا کروں، اور اس کی شاعری کا کیا ذکر کروں. یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، یا ملو نہ تم تو ہم گھبرائیں، ملو تو آنکھ چرائیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے. پورا زندگی سے بھرپور ایک لڑکی جو پہلی بار محبت میں ہے، وہ گانا گا رہی ہے. لیکن میں اس کے کچھ اشعار جو ڈائلاگس ہیں اس کا ذکر کروں گا. مل کے تنہائی کا احساس اس نے دونا کر دیا، دل کیا آباد کچھ ایسے کہ سونا کر دیا. دیکھیے جیسے صنعت تضاد کہتے ہیں کہ دل کا آباد کرنا اور دل کا سونا کرنا تو تضادی ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے کہا ہے. یا ایک اور ڈائلاگ جب وہ ہیر سے کہہ رہا ہے رانجھا، تم کو پانا زندگی ہے، تم کو کھونا موت ہے، اور کچھ اس کے سوا میرے فسانے میں نہیں. مانگ لوں گا میں خدا سے یا چرا لوں گا تجھے، دوسرا موتی کوئی اس کے خزانے میں نہیں. اب اس شاعری میں اور ادبی شاعری میں کیا کمی ہے؟ یا اسی فلم کا وہ درد بھرا گیت جو ہیر رانجھا سے بچھڑنے کے بعد گا رہی ہے. اس کا مکھڑا تو بہت ہی مشہور ہے، دو دل ٹوٹے دو دل ہارے، دنیا والو صدقے تمہارے. لیکن اس کے اندر کی لائنیں سنیے آپ. دیکھے گی مکھڑا اپنا اب سے جوانی دل کے داغ میں، برسے گا کیسے ساون کیسے پڑیں گے جھولے باغ میں. تو اس طرح کی لائنیں کیفی اعظمی کے ہاں آپ کو ملیں گی شاعری میں. تو ہیر رانجھا اور حقیقت یہ تو وہ فلمیں ہیں جن کے گانے بے انتہا مقبول تھے، اور جن کے وہ گانے بھی جو نسبتاً کم مقبول تھے ان میں بھی اس طرح کی لائنیں آپ کو مل جائیں گی. اس لیے میں کیفی اعظمی کا ذکر کرنا چاہتا تھا. ایک فلم کا اور ذکر کروں. ایک فلم تھی ہنستے زخم، وہی چیتن آنند کی فلم تھی، اور اس میں ایک گانے کا میں صرف اس لیے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کیفی اعظمی نظم کے شاعر ہیں، کیونکہ ان کی نظمیں بہت مقبول ہوئی ہیں نسبتاً غزلوں کے مقابلے میں. تو میں آپ کو غزل جو فلم میں ہے ہنستے زخم میں، آج سوچا تو آنسو بھر آئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے. اب یہ دیکھیے شعر کتنی چھوٹی سی بہر، آج سوچا تو آنسو بھر آئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے. اور شعر سنیے، دل کی نازک رگیں ٹوٹتی ہیں، یاد اتنا بھی کوئی نہ آئے. تو یہ تھے کیفی اعظمی. اور کیفی اعظمی کے بے شمار ایسے گیت ہیں جن میں آپ کو مکھڑا تو کیا بلکہ اندر کی لائنیں بھی اتنی ہی زیادہ بھرپور، بلکہ کبھی کبھی تو مکھڑے کے تاثر کو اور بڑھا دینے والے لائنیں کیفی اعظمی کی شاعری میں مل جائیں گی. جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ کیفی اعظمی کے ہلکے گانے فلموں میں بھی آپ کو کم ہی ملیں گے، یا اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو کہ ملیں گے ہی نہیں، لیکن کہیں مل سکتے ہیں، میں پورا دعویٰ نہیں کر رہا. اور اس کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ کیفی اعظمی جنہوں نے اتنے مقبول گیت دیے فلموں کو، ہندوستان کی فلموں کو، اور انہوں نے اگر
بہت زیادہ فلموں میں گانے لکھے ہوں گے تو مشکل سے 50 ہوں گے، ہو سکتا ہے 55-60 ہوں، اس سے زیادہ نہیں. تو جس نے اتنے مقبول گانے دیے اس نے کل 50-60 فلموں میں کام کیا، 50-60 فلموں کے لیے گانے لکھے. اس کی وجہ بھی یہی ہوگی کیفی اعظمی نے انہی فلموں میں کام کرنا قبول کیا ہوگا جس میں انہیں اپنے فن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرنا پڑے. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس معاملے میں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ خیال کیفی اعظمی کے لیے میری حد سے زیادہ عقیدت تو میں کیا کہوں، حد سے زیادہ پسندیدگی کہوں وہ ہے. تو یہ تھے کیفی اعظمی اور ان کی شاعری. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا.